حکومت میں گدھ بیٹھے ہیں گدھ. آپ جب خبر سنیں گے تو آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا. کیا ہوئی کہ ڈان نے آج 2026 کی گلوبل رپورٹ آن فوڈ کرائسس جاری کی ہے. یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 ملکوں میں آ گیا ہے جہاں پر بھوک اور افلاس ہے. جی ہاں، اس دور میں یہ حکومتی داد و شمار ہے. اور اب آپ لوگوں کے لیے ایک نیا بام تیار ہے جو جولائی میں اگلے مالی سال شروع ہوتے وقت وہ آپ پر گرایا جائے گا، کیونکہ آئی ایم ایف نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کی شرط جو عائد کر دی ہے. دنیا میں تیل کی قیمتیں اسلام آباد سے سیٹ ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ثالثی کر رہے ہیں، عالمی جنگ روک رہے ہیں، نوبل امن انعام کے مستحق بنے ہوئے ہیں. ثالثی کے حالات کیا ہیں کہ ایک طرف ہمارا سندھ طاس کا معاہدہ ہندوستان نے پانی بند کیا، اقوام متحدہ میں درخواست جمع کروائی، بھارت نے مسترد کر دی، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حکومت صرف ایک ہی اقدام اٹھانے کے قابل ہے اور وہ ہے قرضہ لینا اور وقت گزارنا. لیکن جناب عالی ایسے وقت نہیں گزرے گا نا، کیونکہ ملک میں غربت کی شرح وہ پہلے ہی آپ کے علم میں ہے کہ 50% کے قریب ہے. نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر. دوستو، پاکستان اب ان 10 دیشوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں گمبھیر کھادیہ سنکٹ کا سامنا کیا جا رہا ہے. سوچئے، جس دیش میں کھانے کے لالے پڑے ہیں وہ چلا ہے دوسروں کی صلح کروانے. پاکستانی کیا کہہ رہے ہیں جانیے آگے اسی ویڈیو میں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں. اور ایسے ہی دھماکے دار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد. جے ہند، جے بھارت. ڈان نے آج 2026 کی گلوبل رپورٹ آن فوڈ کرائسس جاری کی ہے، جو ظاہر ہے انٹرنیشنل اتھارٹیز جتنی بھی اس کو مانیٹر کرتی ہیں انہوں نے جو ڈیٹا فراہم کیا اس کے اوپر یہ رپورٹ بنی جو آج ڈان نے پبلش کی ہے. یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 ملکوں میں آ گیا ہے جہاں پر بھوک اور افلاس ہے. مطلب کہ پاکستان، جس کو ہمیشہ ایک ایگری کلچر کنٹری کہا جاتا تھا، ایگری الگ کر لیجئے اور کلچر، پاکستان کا ویسے کلچر جو ہے وہ ایگری ہی ہے، اور اگر آپ ڈس ایگری کریں گے تو آپ کا وہی حال ہوگا جو اس وقت فخر بھائی کا ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے فیلڈ مارشل سے ڈس ایگری کیا اور وہ رپورٹ کر دیا جو ایک شیعہ عالم نے کہا تھا، انہوں نے پوسٹ کر دیا. تو اگر آپ ڈس ایگری کلچر کی طرف جائیں گے تو آپ گرفتار ہو جائیں گے. اگر آپ اگری اور کلچر کی طرف رہیں گے، جو فیلڈ مارشل صاحب جو والا کلچر رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ بچے رہیں گے. بہرحال ڈان کی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ 10 ممالک دنیا کے ٹاپ کے جہاں پر خوراک کی شدید کمی ہے اس میں پاکستان شامل ہو گیا ہے. تقریباً 1.10 کروڑ لوگ پاکستان کے اندر خوراک کی کمی سے متاثر ہیں، جن کے پاس کھانے کو پورا نہیں ہے. اس رینکنگ میں نائجیریا ہے، اس رینکنگ کے اندر کانگو ہے، اس کے اندر سوڈان ہے، اس کے اندر یمن ہے، اس کے اندر افغانستان ہے، اس کے اندر میانمار ہے، اس کے اندر بنگلہ دیش ہے، اس کے اندر پاکستان ہے، اس کے اندر جنوبی سوڈان ہے، اس کے اندر سیریا ہے، شام مطلب کہ. تو یہ وہ 10 ممالک ہیں جن کے اندر خوراک کی شدید ترین کمی ہے اور لوگوں کو کھانے کو پورا نہیں ملتا. اب اس بھوک اور افلاس والے پاکستان میں جو اشرافیہ ہے ان کی ایک اور ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ یہ ہے کہ رب کا ڈر اشرافیہ کو ہے نہیں. قانون آپ کو پتا ہے کہ جج آصف نے ابھی شہباز شریف کے بچوں اور ادھر سے مریم نواز سب کو ریلیف دے دیا ہے ساری کرپشن کے کیسز میں جو ان پر تھے. باقی بھی قانون آپ دیکھ چکے ہیں کس طریقے سے جج کے بیٹے نے 2 لڑکیوں کو کچل دیا، اس کو 2 دن بھی جیل نہ رکھ سکے. آپ کو یاد ہے جو کراچی کے اندر نتاشا نے جو کچھ کیا تھا، موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا. تو جو اشرافیہ ہے ان کے اوپر خدا کا ڈر ہے نہیں، قانون کا ڈر بھی نہیں ہے. تو تیسری بات ہے کہ عوام برا بلا نہ کہے. اب وہاں پر بھی اشرافیہ کہتی ہے آپ جناب کہیں. آپ نے اگر سخت لفظ استعمال کر دیا تو پھر آپ کے اندر تمیز نہیں ہے. میں نے ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ پوری دنیا کے اندر آپ اس کو انڈورس تو کوئی نہیں کر سکتا، اس کو اچھا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن پوری دنیا کے اندر جو عام عوام ہوتی ہے، پسی ہوئی عوام، اور یہاں پر تو دنیا کے ٹاپ 10 ایسے ممالک کے اندر شامل ہو گئے جہاں پر بھوک اور افلاس ہے اور کھانے کو پورا کھانا نہیں ہے. اب اس ساری صورتحال میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جو اہم مذاکرات میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ان کے جو صحافی ہیں وہ تو بیانیہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں اسلام آباد سے سیٹ ہو رہی ہیں. اچھا، کیونکہ یہ ثالثی کر رہے ہیں، عالمی جنگ روک رہے ہیں، نوبل امن انعام کے مستحق بنے ہوئے ہیں. ثالثی کے حالات کیا ہیں کہ ایک طرف ہمارا سندھ طاس کا معاہدہ ہندوستان نے پانی بند کیا، اقوام متحدہ میں درخواست جمع کروائی، بھارت نے مسترد کر دی.
اقوام متحدہ کی تو خیر ویسے مانتے ہی کوئی نہیں، نہ اسرائیل نہ بھارت کی، انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دی، تو بھارت بھی وہی کام کر رہا ہے۔ اب نئے ہرمز کھلوانے کی سر توڑ کوششیں پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن اپنا پانی نہیں کھلوا سکتے، یہ یاد رکھیں۔ عوام کے البتہ انہوں نے مطلب جو حالات کر دیے ہیں۔ اب نئے ہرمز دیکھ لیں، جو مہنگائی میرے خیال میں نواز شریف کو لانا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ 50 روپے کے سٹامپ پہ جیسے وہ نکلا پاکستان کے اندر، ایسے ہی امریکہ کو بھی کوئی ایسی گارنٹی دلوا کے نکلوا دیں۔ نواز شریف کے پاس یہ ہوگا ضرور گر، نہیں تو مریم نواز صاحبہ کے پاس تو ضرور ہوگا، انہیں تو وہ راستہ آتا ہے۔ بہرحال اس سفارتکاری کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ IMF نے 11 شرائط پہ $1 ارب جو دینے کے لیے کھال اتارنی شروع کی ہے۔ 50 لاکھ کی آبادی کا حال بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہے، اب نئے ہرمز وہاں بنی ہوئی ہے، اور فیلڈ مارشل تو کھیل رہے ہیں شطرنج۔ یہ فوجی حکمرانوں کو بڑا پسندیدہ کھیل ہے۔ 1972 میں رچرڈ نکسن نے جب دورہ چین سے پہلے 3 سال تک امریکہ اور چین کے درمیان ایسے خفیہ رابطے سفارتکاری کی تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب آرمی جنرل پردے میں نہیں ہے، عوام کے سامنے عوامی رد عمل کا خطرہ نہیں ہے، فرنٹ پہ ان کی تصویریں ویڈیوز آتی ہیں، عملی طور پر معیشت میں، سفارتکاری میں، سیاسی معاملات میں سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ حالانکہ پچھلے سال انہوں نے معیشت کے معجزات کا کامران خان سے آپ نے سنا ہوگا بڑا غور سے، تاجروں سے ملاقاتیں ہوئی تھی، وہ چیخ کے بتا رہا تھا معیشت میں معجزے ہو جائیں گے۔ معیشت کے حالات آپ دیکھ لیں، پھٹا چڑھ چکا ہے بالکل۔ فیلڈ مارشل کی البتہ فیوریٹ فیلڈ مارشل کے ٹویٹس کا انبار لگ گیا ہے، JD وینس کی ملاقاتوں کی تصویروں کا انبار ہے، اور یہ پہلی شخصیت ہے جو مذاکرات کے نوٹس بھی لے رہے ہیں۔ ابھی DJI سائیک سے 3 دن تہران میں بھی رہے، لیکن مذاکرات کا نتیجہ کوئی نہیں نکل رہا۔ پاکستانیوں کے لیے البتہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ معیشت میں اضافے میں آپ کے سامنے ہے۔ عسکری طاقت میں البتہ 20% دفاعی بجٹ میں اضافہ ہوا، عام فوجیوں کی 100% تنخواہیں بڑھیں، تمام بڑے اداروں میں ریٹائرڈ اور حاضر ڈیوٹی افسران لگائے گئے، پراپرٹی ٹیکس معاف کیے گئے، پینشن مراد، یہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ دہشت گردی میں کوئی کمی نہیں آئی، پاکستان کے اندرونی مسائل میں 1% بھی بہتری نہیں آئی، عوام کے معیار زندگی بدتر سے بدتر ہو گیا۔ SIFC میں انویسٹمنٹ، پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں گیس بجلی کا قحط ہے، قیمتیں آسمانوں سے بھی اوپر جا چکی ہیں، اور خوراک کی کمی کا خطرہ ہے۔ قیمتوں کے ابھی 4 گنا مزید بڑھنے کا معاملہ آپ کو نظر آئے گا۔ 20% قیمتیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پہلے ہی بڑھ چکی ہیں، سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جب پاکستان میں داخل ہوئے تو دنیا کی تیل کی قیمتیں تو سیٹ ہونی تھیں، پاکستانیوں پر 26 روپے کا میزائل اور 26 روپے کا ڈرون مارا، اور ان ممالک میں پہنچا دے جہاں پیٹرول دنیا میں سب سے مہنگا ہے، جیسے بجلی اور گیس پاکستان میں سب سے مہنگی ہے۔ سولر پر ٹیکس لگا ہوا ہے، سورج ان کے کنٹرول میں نہیں، ورنہ اس پہ بھی کپڑا ڈال دے، ترپال ڈال دے تاکہ روشنی نہ آئے، کیونکہ گائے کے گوبر تک وہ نکلتا ہے، ٹھک کرتا ہے 30 روپے کا ٹیکس۔ تو ابھی کچھ عرصے تک یہ آلودگی کے نام پہ ایک نیا ٹیکس بھی لگائیں گے، جو آپ سانس لے رہے ہیں، آپ فضا کو آلودہ کر رہے ہیں، آلودگی کا ٹیکس بھی یہ آپ لوگوں سے لیں گے۔ اور یہاں چونکہ لوگوں کی آمدنیاں مکمل ختم ہو چکی ہیں، تنخواہیں انتہائی آدھی سے بھی کم ہے، کرنسی کمزور ہے، ٹیکسز لگا کے خسارہ پورا کیا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی صنعت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے جہاں سرمایہ ہے۔ اور ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، $12 کی انہوں نے LNG کی گیس خریدی، 35 کارگو منگوائے اور وہ بیچ دیے، اس سے گیس کی شارٹیج ہوئی۔ اب دوبارہ خریدنے کی کوشش کی تو $18 کی مل رہی۔ یہ تو اتنی ان کی اہلیت ہے۔ مکمل کاروباری زندگی پاکستان میں بند ہو چکی ہے، اس وقت کوئی معاشی منصوبہ نہیں ہے، ٹیکس اہداف حاصل کرنا ناممکن ہے، قرضے واپس کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور انٹرنیشنل اداروں نے رپورٹ نے خوراک کی شارٹیج میں پاکستان کو ان خطرناک ممالک میں شامل کیا ہے کہ 1 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک وقت کی بھی روٹی نہیں ہوگی، جس میں نائجیریا، یمن، افغانستان اور پاکستان شامل ہیں۔ لہٰذا پاکستانی قیادت نے صدر ٹرمپ سے یہ ذاتی تعلقات قائم کر کے جو اسٹریٹجک گین حاصل کیا بھی ہے، تو یہ اس وقت تک تو عارضی ہی رہے گا جب تک کہ ملک اندرونی محاذ پر مستحکم نہیں ہوگا، اور اندرونی استحکام اس وقت تک نہیں آئے گا، ظاہر ہے جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا، اور معاشی استحکام وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ لہٰذا پھر بین الاقوامی محاذ پر ملنے والی کامیابیوں کی بنیاد پر ملک کے اندر نہ تو سیاسی مقبولیت حاصل کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی بیرونی کامیابیوں کے پیچھے اندرونی کمزوریوں کو چھپایا جا سکتا ہے۔ اچھا، میں وزیر اعظم کا ایک بیان دیکھ رہی تھی جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں حکومت نے بروقت اقدامات اٹھائے جس سے ملک میں توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ملک میں اس وقت 8-8 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ توانائی کے استعمال کو محدود کر کے انہوں نے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی اور بے روزگاری کا جو گراف ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں نے معاشی ترقی کی پروجیکشنز تک گرا دی ہیں، جو یہ پہلے ہی 3% سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اور وزیر اعظم صاحب ہمارے فرما رہے ہیں کہ کوئی بحران پیدا نہیں ہوا ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ گزشتہ 1 ہفتے سے اسلام آباد، جی ہاں
कैपिटल इस्लामाबाद की बात कर रही हूं मैं, जहां लॉकडाउन का समय है, जिसकी वजह से शदीद फ्यूल शॉर्टेज का इस वक्त सामना है। अच्छा, अभी एक रोज पहले तक रावलपिंडी में ये ट्रैफिक पाबंदियों से फ्यूल सप्लाई ये इस हद तक मुतासिर हुई कि अटक ऑयल रिफाइनरी का मेन डिस्टिलेशन यूनिट वो बंद कर दिया गया, जिससे इस्लामाबाद और पेशावर के एयरपोर्ट्स पर जेट फ्यूल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया और फिर तब जाकर रिफाइनरी के लिए खाम तेल के टैंकर्स की आमदोरफ्त पर पाबंदी जो थी वो खत्म की गई और ये फरमाते हैं कि बरवक्त इकदामात उठाए हैं। अच्छा देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में आम तौर पे एक ही कदम तो बर वक्त उठाया जाता है और वो है एनर्जी की कीमतों में इजाफा, जो आप जानते हैं कि बहरान से पहले भी इस खित्ते में सबसे ज्यादा थी ना, और अब तो खैर इस पर हद ही हो गई है कि एनर्जी यूटिलिटी बिल्स का बोझ उठाते उठाते गरीब की कमर टूट गई है और अब आप लोगों के लिए एक नया बॉम्ब तैयार है जो जुलाई में अगले माली साल शुरू होते वक्त वो आप पर गिराया जाएगा, क्योंकि IMF ने बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे की शर्त जो आयद कर दी है। अब IMF को तो देखें फिर ना नहीं किया जा सकता ना, बल्कि अब तो ये पोजीशन आ गई है कि एनर्जी की कीमतें हों या फिर ऑटो पॉलिसी हो, पहले IMF से मंजूरी होती है और उसके बाद फिर काबिना से मंजूरी ली जाती है। अच्छा, अब रह गई वो बाकी एनर्जी इकदामात, तो जनाब वजीर आजम साहब इसके लिए भी फ्यूल प्राइसेस को ही आप देख लेना, जो इस वक्त पूरे खित्ते में वो सबसे ज्यादा हैं यहाँ, और तो और इस बहरान में भी पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर खजाना भरने की पूरी कोशिश करते हुए इस हुकूमत को जरा बराबर भी तरस नहीं आया। तरस तो दूर की बात है, शर्म तक नहीं आई और फिर ये ढिठाई से कहते हैं कि कोई बहरान नहीं है। वैसे जनाब ये तो बताइए कि आप बहरान कहते किसको हैं? UAE को पैसे वापस करने थे जो कि आज अदा कर दिए गए हैं, लेकिन अपने जराए से नहीं बल्कि वो सऊदी अरब से लेकर उनको अदा करने पड़े हैं, जबकि ये फॉरेन करेंसी अकाउंट का हाल ये है कि जितने डॉलर हमें इंपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं ना, तो उसके आधे के बराबर भी हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट्स नहीं है। अब इस खसारे को पूरा करने के लिए फिर बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी मेहनत कशों के खून पसीने की कमाई पर जाहिर है कि इन्हिसार करना पड़ता है, जो बाहर से फिर रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजते हैं, मगर फिर भी खसारा वो पूरा नहीं होता है और अवाम की खाल उतारने के लिए फिर IMF से रुजू करना पड़ता है। वजीर आजम साहब, वैसे तो आप बहुत इकदामात की बात करते हैं, जरा ये तो बताइए कि ये मौजूदा जंगी सूरत हाल में आपकी इस हवाले से क्या प्लानिंग है, क्योंकि बताया जा रहा है कि खलीजी ममालिक से आने वाली 25 से 30 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भी खतरे में पड़ गई हैं। जाहिर है ना कि वहां की अपनी मईशत वो ठप पड़ी है। अब तो अमरीकी वजीर खजाना जो हैं वो उनके मुताबिक कई खलीजी ममालिक ने डॉलर की फराहमी के लिए अमरीका से मदद की दरखास्त कर दी है, जिनमें UAE भी शामिल है, और दूसरी जानिब एशिया बहरुल काहिल रीजन जिसमें ये पाकिस्तान भी शामिल है, उस रीजन में UNDP के मुताबिक हर साल 1.25 अरब डॉलर की तरसीलात अफराद से अपने खानदानों में मुंतकिल होती हैं, जो आजकल ना होने के बराबर हैं। तो अब बताइए ना कि फिर इसके लिए क्या तैयारी है? खाक तैयारी है, और ये तो जंग के बाद की सूरत हाल है। गुज़िश्ता 2 साल में ये जब से आपकी हुकूमत आई है, भाई उस वक्त तो जंग नहीं थी ना, लेकिन ये पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उसमें इस अरसे में 15,000 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ है, जिससे साबित ये होता है कि हुकूमत सिर्फ एक ही इकदाम उठाने के काबिल है और वो है कर्जा लेना और वक्त गुजारना। लेकिन जनाबे आली, ऐसे वक्त नहीं गुजरेगा ना, क्योंकि मुल्क में गुर्बत की शरह वो पहले ही आपके इल्म में है कि 50% के करीब है, और अब तो UNDP ने मजीद खबरदार कर दिया है कि अगर जंग कल खत्म भी हो जाए ना, तब भी दुनिया की 3 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले जाएंगे। लेकिन वजीर आजम साहब, आप तो ये फरमा रहे थे कि भाई कोई बहरान नहीं है, मगर ये आपका कसूर भी नहीं है ना, क्योंकि बहरान तो तब नजर आता है जब अवाम की नाराजगी का कोई डर, कोई खौफ होता है, और आपने तो ये डर भी खत्म कर दिया ना आइन में तब्दीलियों और ताकत के अंधे इस्तेमाल से। आपने तो उल्टा अवाम के दिल में खौफ डाल दिया है, चूंकि जो बोलता है या एहतजाज करता है वो सीधा जेल जाता है। लेकिन ये प्रेशर कुकर सिचुएशन ये कब तक रहेगी? एक दिन तो इसे फटना ही है, क्योंकि देखें ना, आखिर बर्दाश्त की भी तो कोई हद होती है ना। आप डरें उस वक्त से जब ये लावा फटेगा। फिर आपको नहीं लगता कि ताकत से हासिल किया हुआ ये मसनूई सियासी इस्तेहकाम ये भी हवा में तहलील होकर रह जाएगा? वैसे क्या हुकूमत को अब भी इस बात की कोई रियलाइजेशन है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।